بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Toronto, Canada. Thursday after Asr Salah, 17th Ramadan, 18th of September 2008. Working in any banks should be avoided. Job in a shop where haram things are sold. Income of taxi drivers are halal. Masah on regular shops are not allowed. Namaz behind Gair Muqallid. Namaz of Muqtadi. Musafa and Dua. The answers are given by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. ایک شخص جماعت میں شریک ہوا. نماز کے بعد جب امام صاحب پر نظر پڑی تو دیکھا داڑھی ایک مشت سے کم ہے. اب نماز دہرانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جواب نہیں. اس سوال کا جواب ہے نہیں، نماز ہوگی، دہرانے کی ضرورت نہیں. دوسرا سوال، ایک شخص کی داڑھی چھوٹی ہے تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ میاں داڑھی کے ساتھ مذاق مت کرو، سنت کے مطابق رکھو ورنہ مت رکھو. اس بات پر اس شخص نے داڑھی منڈا دیا، تو کیا اس طرح پوچھنے والا شخص گنہگار ہوگا؟ وہ اکیلا نہیں ہوگا، دونوں ہی گنہگار ہوں گے. جس نے منڈا دیا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا، اور جیسے جس نے اس طرح کا تانا دیا ہے وہ بھی گنہگار ہے. دونوں ایک ہی ٹھیلے کے چٹے بٹے. کوئی حرام روزی کرے تو ہم لوگ اس کے یہاں دعوت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ٹوٹلی حرام آمدنی ہے کسی کی، اس کے یہاں دعوت کھانا جائز نہیں. ساری ہی آمدنی اس کی حرام ہی کی، اور اگر کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے تو غالب زیادہ کون سی آمدنی اس کا اعتبار. اگر زیادہ آمدنی حرام ہے اس کے یہاں دعوت کھانا جائز نہیں، اور زیادہ آمدنی حلال ہے اور کچھ حرام ہے تو اس کے یہاں دعوت کھانے کی گنجائش ہے. کسی شخص کے اوپر بینک کا قرضہ ہے تو وہ چلہ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ کسی شخص کے اوپر بینک کا قرض ہے، وہ چلہ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ بینک کا قرض ہے، ہاسپٹل میں جانے کے لیے ہاسپٹل میں فیس دینی پڑے گی. تم کو ہمارے یہاں فیس نہیں دینی، اپنے یہاں کی مثال چھوڑو، ہمارے یہاں کی مثال لو. ہاسپٹل میں جاؤ گے فیس دینی پڑے گی. تو بینک کا قرضہ ہے تو ہاسپٹل میں جا سکتا ہے نہیں بیمار ہو گیا تو؟ ارے یہ بھی بیچارہ دین کا بیمار ہے، دین سے ناواقف ہے، تو اگر وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، کوئی دین سیکھ کر آتا ہے، تو تمہارے باپ کا کیا بگڑتا ہے جو سوالات پوچھتے ہو؟ مجبوری میں ویلفیئر لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ مجبوری کس پرندے کا نام ہے وہ پہلے ہمیں بتلاؤ. کیوں پوچھنا پڑ رہا؟ اس لیے کہ ویلفیئر تو مجبوروں ہی کو ملتا ہے. گورنمنٹ کا جو قانون ہے اس قانون سے مجبوروں ہی کو ویلفیئر ملتا ہے. بس یہ صاحب جو پوچھتے ہیں مجبوری میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مجبوری کچھ اور مطلب رکھتی. یہ پہلے مجبوری بتلاؤ تمہاری کیا مجبوری ہے. فرق سمجھے کہ نہیں؟ فضول سوال ہے. گورنمنٹ کا جو ویلفیئر وہ تو مجبوروں کے لیے ہے. جب گورنمنٹ کے قانون کے مطابق مجبوروں کے لیے تو پوچھنے کا کیا مطلب ہے جائز یا نہیں؟
اور یہ صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب کہ ان کے نزدیک مجبوری کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، جس میں وہ پوچھتے ہیں کہ ویلفیئر لینا جائز ہے یا نہیں. وہ تم پہلے اپنی مجبوری تو بتاؤ، اس کا ڈیفینیشن تو بتاؤ، تو پھر ہم مسئلہ بتائیں. ایک شخص ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے، اس کی بیوی اس سے زبردستی زبر کی زکوٰۃ کا پیسہ لے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اس کی بیوی جاب نہیں کرتی. اللہ جانے یہ ساری بات صحیح نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آیا کیا پوچھتے. ہمارے امام صاحب نماز میں اکثر عمل کثیر کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے اپنا کرتا ٹھیک کرتے ہیں، بار بار ٹھیک کرتے ہیں. تو کیا ہوا؟ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا عمل کثیر تھوڑی، تو خود ہی متعین کر ڈالا کہ یہ عمل کثیر ہے. دونوں ہاتھوں سے کرتا ٹھیک کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، تو ایک چیز خود ہی فرض کی. ارے ہم سے پہلے پوچھو عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کوئی کام کیا جائے تو عمل کثیر ہے یا نہیں، یہ پہلے پوچھو. یہ تو خود ہی طے کر ڈالا ہے کہ کوئی بھی کام دو ہاتھ سے کیا جائے تو عمل کثیر ہے. ایسا نہیں. عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ اس میں مختلف قول ہیں. ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ کوئی بھی کام دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کیا جائے تو وہ عمل کثیر ہے. یہ ایک قول ہے اور اس پر فتویٰ نہیں ہے. دوسری بات، بار بار ٹھیک کرتے، یہ بھی بات نہیں سمجھتے. کیا لائے ہو؟ شوگر ٹیسٹ کرو. آج میں نے دوسرا مشین منگوا کے ٹیسٹ کرائی تو کل 6. یہ اپنا بھی ٹیسٹ کراؤ. صبح دوپہر کو ایک مشین میں انہوں نے ٹیسٹ کرائی تو ان کو 15 بتلائی، مجھے 18 بتلائی. میں کہہ رہا ہوں بھائی مجھے میری شوگر گھٹ رہی ہے، دوسری نئی مشین لا کر نیا سیل لا کر 6 بتا رہا ہے. یہ تم بھی جا کے ٹیسٹ کراؤ، اپنا کمرے میں رکھیے اور گورا بھائی کو وہ ٹیسٹ کریں گے. اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے مشین بھی. بعض مشین بھی لپاڑیے ہوتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں بھائی میری شوگر گھٹ رہی ہے، وہ کہہ رہا 18 ہے. تو پاگل، مشین بھی پاگل ہوتا ہے. اسی لیے بے ضرورت کوئی ٹیسٹ نہیں کرانے کا. یہ مشین جھوٹ بولتے ہیں اور آدمی کو شک میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور اگر ضرورت پڑے تو ایک نہیں 2-3 جگہ چیک کرو، پھر 2-3 مشین ایک بات کہیں تو پھر ٹھیک ہے. باقی کسی ایک مشین پہ اعتماد نہیں کرنے کا. دوسرا مسئلہ ہے بار بار ٹھیک کرتے ہیں. اس مسئلے بھی سمجھو بار بار کسے کہتے ہیں؟ ایک رکن کی مقدار ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اتنا ٹائم. میرا خیال ہے کہ 3 سیکنڈ ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گھڑی دیکھو 3 سیکنڈ ہوں گے. ایک عمل کیا اور اتنا وقت گزرنے کے بعد پھر دوسرا عمل، وہی عمل کیا تو یہ 2 وقتوں میں ہو گیا. یہ بار بار نہیں ہوا. ایک ہی رکن میں ایک عمل 2 یا زیادہ مرتبہ کیا جائے وہ بار بار ہے. اور اگر الگ الگ رکنوں کے اندر ایک ہی عمل کیا جائے تو بار بار نہیں ہے. یہ بار بار کا مطلب بھی نہیں سمجھتے. آدمی کھڑا ہے، تھوڑی دیر ہوئی ادھر کھجالا، تھوڑی دیر کے بعد ادھر کھجالا، یہ بار بار تھوڑی ہوگا. یہ 2 الگ الگ رکنوں میں، ایک ہی رکن میں 2 یا زیادہ مرتبہ ایک عمل کرے اس کا نام بار بار ہے. اور مسئلہ سمجھو،
عمل کثیر کرتے ہی نماز فاسد ہو جائے گی، بار بار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ وہ تو پہلی مرتبہ جب عمل کثیر کیا نماز ختم، اب بار بار کا کیا مطلب اس میں؟ تو یہ دو مسئلے غلط فہمی ان کے ذہن میں۔ ایک تو یہ ہے کہ دو ہاتھ سے عمل کرنا یہ عمل کثیر ہے، حالانکہ یہ فتوے کے لیے قول ہے مگر اس وقت فتویٰ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بار بار کا مطلب نہیں سمجھتے، اور عمل کثیر میں تو بار بار کا سوال ہی نہیں، جب بھی عمل کثیر یعنی زیادہ عمل کرے گا فوراً نماز ختم، اور بار بار کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مکروہ تحریمی ہے عمل کثیر، میں نے تو کبھی نہیں فرمایا، میرے اوپر بھی جھوٹ بنتا ہے۔ دوسروں کو تو کہے گا آپ نے فرمایا کہ مکروہ تحریمی ہے عمل کثیر، میں نے تو کبھی نہیں فرمایا۔ بھائی عمل کثیر تو کرتے ہی نماز ختم ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، مکروہ تحریمی کا کیا مطلب ہے؟ میرے اوپر بھی الزام لگا رکھا ہے آپ نے کہا، میں نے تو کبھی نہیں کہا، میں کیسے کہہ دوں گا ایسی بات؟ سمجھو عمل کثیر، مثلا آپ کھڑے ہیں اور ایک آدمی بھول گیا یا کیا ہوا چل دیا نماز میں، تو 3 قدم چلا، عمل کثیر ہو گیا، نماز ختم۔ اب اگر وہاں رک بھی جائے 3 قدم کے بعد تو اب نماز ختم ہو گئی۔ مکروہ تحریمی کا کیا سوال ہے یہاں تو یا تو نماز ہے یا ختم۔ تو کیا نماز دوہرانی پڑے گی؟ پچھلے سال رمضان میں یا اس سے پچھلے سال رمضان میں ایک مولانا صاحب نے ایک تجویز رکھی تھی کہ اگر مسلمانوں کو سود کے بغیر گھر خرید لینا ہے تو وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان گھر خریدے تو وہ بینک کا قرض دار ہو گیا، دوسرے مسلمان مل کر اپنی 1 سال کی زکوٰۃ جو کہ قرض کے برابر ہو اسے دے دیں تو ان کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس مسلمان کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور وہ بغیر سود کے مکان کا مالک بھی ہو جائے گا۔ کیا یہ تجویز یا طریقہ صحیح ہے؟ یہ جو مولانا صاحب نے پیش کیا تھا وہ کون مولانا صاحب تھے؟ ان کا نام ظاہر کرو۔ یوں تو کسی کے کندھے پر تم بندوق رکھ کے چلا دو، یوں تو تم کسی بھی کے شخص کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلا دو، یوں نہیں چلتی بات۔ وہ کون مولانا صاحب ہیں؟ ان سے نام ظاہر کرو، ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کی طرف جو فتویٰ ظاہر کر رہا ہے وہ فتویٰ صحیح کیا فرمائیے؟ ممکن نہیں ہے، میں ان کا بھائی ہوں، ان کے احوال میں جانتا ہوں، یہ بھی آپ جھوٹ نسبت کر رہے ہیں، ممکن نہیں ہے وہ یہ کہہ دیں۔ نہیں ممکن نہیں، گواہ لاؤ کوئی دوسرا، آپ کو اکیلوں سے تو نہیں کہا ہوگا، کوئی دوسرا گواہ لاؤ، تو گواہ لاؤ دوسرا۔ جب مجمع میں بیٹھ کر ایک بات کہیے تو گواہ لاؤ، ایسی بات وہ کہہ نہیں سکتے۔ دیکھو اب وہ کوئی کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک ایسا فتویٰ کوئی دے نہیں سکتا ہے، اگر ہوش و حواس اس کے پاس ہیں تو ایسا فتویٰ دے نہیں سکتا، اگر اس کی عقل ماری گئی ہے، کھوئی گئی ہے تو ایسا فتویٰ دے گا۔ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ مثال ذہن میں ڈھونڈ رہا ہوں، کون سی مثال دوں جس کو آپ سمجھ سکیں۔ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے ایک شخص ایک کام کر کے آتا ہے، وہ پوچھتا ہے میں نے ایسا کیا کیا حکم ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے۔ ایک مفتی صاحب کوئی شکل بتائیں کہ مسلمانوں کو کہ دیکھو یوں کرو، دونوں میں فرق ہے۔ مثال دوں، قبالہ حدیث شریف میں اسے بیعینہ کہا گیا ہے، بیعینہ،
اردو میں اسے کہتے ہیں، اردو میں بھی نہیں، گجراتی میں اسے کہتے ہیں قبالہ۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس آپ کا ایک جان پہچان والا دوست حبیب قریب آیا، اس نے کہا بھئی مجھے $5000 چاہیے، قرض ہے، مجھے $5000 کی ضرورت ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے، قرضہ لینے آیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ بھئی پیسے ویسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ بھینس ہمیں بیچنی ہے، بھینس ہے $5000 کی۔ وہ کہتا ہمیں یہ بھینس بیچنی ہے $6000 میں، اور تم پیسے 1 سال کے بعد دینا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ بھینس میں خریدوں گا، بازار میں بیچوں گا تو میرے 5000 آ جائیں گے، بھینس 5,000 کی، 5000 آ جائیں گے، میرا کام نکل جائے گا، اور میں اسے 1 سال کے بعد پیسے دوں گا، 6000 دوں گا۔ یہ قبالہ ہے کہ آدمی قرض لینے کے لیے آیا، قرض نہیں دیا، $5000 نہیں دیے، اس کے بجائے اس نے عین چیز بھینس بیچی اور ادھار بیچی اور بھاؤ بڑھا کر، قیمت بڑھا کر بیچی، وہ اسے مارکیٹ میں بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ اس طرح سے اگر کریں تو جائز ہے، لیکن یہ اس نے 5000 پر 1000 روپے سود کھایا، یہ اس نے 5000 پر 1000 سود کھایا، تو کوئی عالم یہ طریقہ بتلا نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی قدم کر کے آئے تو مسئلہ دیکھ بھی جائیے۔ اس نے قرض نہیں دیا، کیا قرض دینا ضروری؟ آدمی کی مرضی دینے دے۔ اس نے بھینس بیچی کیا اس میں کیا لوگ بیچتے ہیں؟ 5000 کی بھینس اس نے 6000 میں بیچی، میاں بیوی راضی، کیا کرے قاضی؟ جب دونوں بائے مشتری راضی ہیں، وہ 5000 کی بھینس 6000 میں خریدتے ہیں، خریدے، شریعت کیوں بیچ میں ٹانگ اڑائے گی؟ کہ انہوں نے کیش نہیں بیچی، ادھار بیچی، ادھار بیچو، کون سا معاملہ اس میں ناجائز؟ لہذا اس کو شرعاً ناجائز نہیں کہہ سکتے، لیکن کوئی مفتی ہوش و حواس اس کے ٹھکانے پر ہوں تو وہ لوگوں کو یہ بتلائے کہ یوں سود کھاؤ، 5000 قرضہ دے کر کے تو تم 1000 سود کھانا حرام ہے، لیکن اگر تمہیں سود 5000 کا کھانا تو یوں کرو اور اس طریقے پر سود کھاؤ، ایسا کوئی شخص، کوئی مفتی صاحب بتلا سکتا ہے؟ تو یہ بھی اسی طرح کی نوعیت ہے۔ اگر کسی دکان میں لاٹری ہو، حرام گوشت کے سینڈوچ ہوں، فحش رسالے بھی بکتے ہوں، تو اس دکان میں کام کرنا یا اس سے بڑھ ایسی دکان خریدنا صحیح ہے یا نہیں؟ کام کرنا ٹھیک نہیں، جیسے بینک میں کام کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ حرام کی آمیزش ہے۔ اس لیے امداد الفتاویٰ میں بزرگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی کی بینک میں جاب ہے، وہ بینک میں نوکری کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے ویسا ہی الٹرنیٹیو جاب تلاش کرے، اور جب وہ جاب مل جائے تو پہلی فرصت میں بینک کی نوکری چھوڑ دے۔ وہی حکم اس بندے کے لیے، جس بندے کے لیے پوچھا ہے، اس کو چاہیے کہ ایسی جگہ نوکری نہ کرے، اور دوسرا جاب ڈھونڈے۔ جب ایسا یا اس سے بہتر جاب مل جائے تو پہلی فرصت میں یہ جاب چھوڑ دے۔ دوسرا مسئلہ اس نے پوچھا ہے کہ کیا ایسی دکان خریدنا صحیح ہے یا نہیں؟ خریدنے میں کیا حرج ہے؟ خریدو، اور جتنی حرام چیزیں ہیں وہ ڈسٹ بن میں ڈالو اٹھا کر کے، کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ خرید کر کے
صرف یہ حرام چیزیں ہی خریدے تو سوال پیدا ہوتا ہے. دکان میں حرام چیزیں ہی تھوڑی ہوتی، دکان ہوتی ہے، فرنیچر ہوتا ہے، دوسری حلال چیزیں ہوتی ہیں، اور مجموعہ خریدا تو مجموعہ خریدوں میں تو حرام تھوڑی خریدا ہے. پوری دکان خریدی ہے اور خرید کر کے بھی جو حرام ہے اٹھا کر کے گاربیج کرو اور آگے دکان شروع کرو. یہاں اکثر مسلمان اپنی تقریبات ایسی جگہوں پر کرتے ہیں جہاں پر غیر مسلم بھی اپنی تقریبات کرتے ہیں. مسلمانوں کی تقریبات میں کھانا حلال، مگر برتن وہی ہیں جن میں شراب اور حرام کھانے بھی استعمال ہوتے ہیں. دیکھو دھات کے جتنے برتن ہیں، لیکوڈ اس کے اندر نہیں گھستی. بس ایک برتن ہے، گلاس ہے، کانچ کا گلاس ہے، اس میں شراب پی، دو ڈالی، پاک ہو گئی، قصہ ختم. آج کل برتن ایسے ہی ہیں. یا تو برتن ایسے ہیں جو کھانے پینے کے بعد گاربیج کر دیے جاتے ہیں، یا اگر کانچ کی پلیٹیں ہیں دھو دی، پاک ہو گئی. لکڑی کے یا مٹی کے برتن، پہلے مٹی کے برتن ہوتے تھے اور اب بھی دنیا میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں، اور پہلے حضور کے زمانے میں لکڑی کے پیالے ہوتے تھے. جو چولہے پر رکھ کر پکانا وہ تو مٹی کی ہانڈیاں ہوتی تھی، اور جس کٹورے میں لے کر کھانا ہے وہ لکڑی کے ہوتے تھے. اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ اگر اس میں شراب پی لی گئی ہے، خنزیر پکایا گیا ہے، تو حدیث میں مسئلہ حضور سے پوچھا گیا. حضور نے فرمایا اہل کتاب کے، یہود نصارہ کے ایسے برتن استعمال مت کرو. اگر تم دوسرے برتن پاؤ تو وہ برتن استعمال مت کرو. اور فرمایا کہ اگر تمہارے پاس دوسرے برتن اویلیبل نہ ہو تو پھر وہ برتن دھو کر صاف کر دو، اور صاف کر کے پھر وہ برتن استعمال کر سکتے ہو. ان مٹی کے برتنوں میں کھانا پکا بھی سکتے ہو، ان لکڑی کے برتنوں میں پانی پی بھی سکتے ہو. تو یہ حدیثوں میں مسئلہ ہے، وہ برتن اب رہے نہیں، مٹی کے برتن بھی نہیں رہے، لکڑی کے برتن بھی نہیں رہے. اور یہ دھات کے برتن ہیں، یہ تو دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں، اس میں تھوڑا برتن میں گھستا ہے کچھ. یا کبھی پکانے والے ہندو اور سکھ ہوتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی پکائے. کیا کسی ایسی تقریب میں جا کر ان برتنوں میں کھانا اور ایسا کھانا جو غیر مسلم نے بنایا ہو کھانا صحیح ہے؟ اسی کو میں نے کہا تھا کہ اب اس ملک میں میرے آنے کی ضرورت نہیں رہی. ایسے بیکار بے ضرورت سا جس کو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا اس کا جواب وہ سوالات کر رہا ہے. اب کیا فائدہ اس ملک میں آنے سے؟ پہلے میں نے کہا تھا کہ اس ملک کی ضرورت پوری ہوگی، الحمدللہ سب کے سوالات سولڈ ہو گئے ہیں. اب تو زبردستی کے بھرتی کے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ایک بچہ بھی دے سکتا ہے. وہ سوالات کر کے ہمارا وقت برباد کرتے ہیں. اگر ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیونگ کرتا ہے تو اسے لوگوں کو نائٹ کلب، قہوہ خانے اور شراب خانے میں بھی لے جانا پڑتا ہے. سواری اٹھاتے وقت اس سے علم نہیں کہ سواری نے کہاں جانا ہے. کیا اس طرح اس کی آمدنی حلال ہے؟ حلال ہے. وہ جو کچھ کرے گا وہ کرے گا. آپ نے جو جاب کیا ہے اس کو یہاں سے اٹھایا ہے، وہاں ڈراپ کیا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں. اگر آپ کو معلوم بھی ہو کہ یہ اس مقصد سے فلاں جگہ جا رہا ہے پھر بھی آمدنی حلال ہے، وہ اسے یہاں سے ڈراپ کر کے وہاں چھوڑ رہا ہے. کوئی یہ سوال کرے کہ گناہ کے کام میں ہیلپ کرنا یہ تو قرآن میں ممنوع ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور صاحبین بھی یہ فرماتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں گناہ کے کام میں ہیلپ کرنا ممنوع ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے قول پر فتویٰ ہے، اور صاحبین کے قول پر عمل کرنا تقویٰ ہے. بس اگر کوئی صاحبین کے قول پر عمل کرے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات. باقی فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے، اس کی آمدنی حلال ہے.
سلام دینے اور لینے کے صحیح الفاظ اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھو کیا سوالات ہو رہے ہیں. گویا یہ بچہ ہے، جانتا ہی نہیں، بیچارہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور سلام کے کیا الفاظ ہیں اور سلام کا مسنون طریقہ کیا ہے وہ پوچھ رہا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا کہ اب اس ملک میں کوئی ضرورت نہیں، الحمدللہ یہاں سب اوکے ہو گیا ہے. اور کون سے حالات میں سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی کوئی مسئلے پوچھنے کے ہر مسلمان جانتا ہے. کون سے مسئلہ جو پوچھ رہا ہے؟ کوئی شخص کسی کام میں مشغول ہو، کسی بھی کام میں مشغول ہو تو سلام نہیں کرنا ہے. فارغ ہو سلام کرو. کھانا کھا رہا ہے، چھوٹا بڑا استنجا کر رہا ہے، کسی سے باتیں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اتنی موٹی سی بات آدمی نہیں جانتا. یہ جو آدمی مشغول ہے کسی بھی کام میں مشغول ہے اسے سلام مت کرو، جو فارغ ہے اسے کرو. ہمارے یہاں میت ہو جانے کے بعد تیسرا چہلا اور سالانہ کرتے ہیں اور خیرات یعنی دیگے پتہ پکاتے ہیں. اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ بھی جان رہا ہے کہ یہ بدعات اور رسوم ہے اور پھر سوال کر کے ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے. یہ سوال کرنے والا خود جان رہا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے یہ رسوم اور بدعات ہیں، اور پھر وہ سوال کر رہا ہے. میت کے بعد ہم دوستوں کو گھر بلا کر ان سے ختم قرآن کرواتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اور پھر کھانا کھلاتے ہیں. ان کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی جانتا ہے حکم اور پوچھ رہا ہے، اور پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اس کا حکم. فاتحہ خوانی کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ فاتحہ خوانی خود صحیح نہیں ہے، اس کا شرعی طریقہ کیا ہوگا؟ فاتحہ خوانی ہی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہوگا بھائی؟ کہ فلاں رسالہ ہے، اس کا نام ہے فاتحہ کا صحیح طریقہ. وہ فاتحہ کا صحیح طریقہ نہیں ہے. وہ اہل بدعت کو بتلایا ہے کہ اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں اور کھانا پکا کر کے اس کا ثواب حضور کو، بزرگوں کو، علماء کو، والدین کو، کسی کو اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں تو بس اتنا کافی ہے. نیت کیجیے کہ یہ جو دیگ پکی ہے اس کا ثواب میں حضور کو پہنچا رہا ہوں، اس کا ثواب میں اپنے والدین کو پہنچا رہا ہوں. یہ نیت کرو، اور جب دیگ تیار ہو جائے تو سب غریبوں کو بلاؤ. مالدار کوئی نہیں ہونا چاہیے، خود نہیں کھا سکتے، اور یہ غریبوں میں یہ کھانا تقسیم کر دو. یہ فاتحہ کا صحیح طریقہ ہے. فاتحہ یعنی ایصال ثواب کا صحیح طریقہ ہی ہے. فاتحہ خوانی، یہاں کوئی فاتحہ نہیں پڑھنا. عرف میں فاتحہ خوانی کہتے ہی ایصال ثواب کو. ایک صاحب آتے ہیں، دیگ تیار ہوگی، وہ کھڑے ہوں گے، سب لوگ کھڑے ہوں گے، اور جتنے قرآن میں رب بنے ہیں سب پڑھیں گے، جتنے قرآن میں اللہم ہیں سب پڑھیں گے، سمجھیں گے ومجھیں گے کچھ نہیں. پھر ایک مرتبہ الحمد شریف بھی پڑھیں گے، ہاتھ پھیر دیے، پھر سارے خاندان اور مالدار مل کر کے پلاؤ کھا گئے. ارے اس طرح سے تھوڑے ثواب پہنچتا ہے. یہ طریقہ ہے، یہ جو طریقہ یہ غلط ہے. وہ جو کتاب ہے فاتحہ کا صحیح طریقہ، اس میں یہ بتایا ہے کہ آپ نیت کر لیجئے، نیت کر کے آپ کھانا پکائیے. کھانا تیار ہو جائے تو غریبوں میں اسے بانٹ دیجیے، نہ خود ایک چاول کھائیے نہ کسی مالدار کو دیجیے، غریبوں کو تک سارا یہ دیگ پہنچا دیجیے. یہ ایصال ثواب کا صحیح طریقہ ہے. اور یہ جو لمبی چوڑی دعا پڑھی جاتی ہے، سارے رب بنے پڑے جاتے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. اصل نیت ہے کہ آپ کی نیت ہے کہ میں نے جو دیگ پکائی اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. اور وہ ثواب کب ملے گا؟ جب آپ غریبوں کو دیں گے ثواب ملے گا. خود کھا لیں گے کہاں ثواب ملے گا؟ مالداروں سے رہیں کہاں ثواب ملے گا؟ لوگ ہیں. ایک امام کے متعلق معلوم ہے کہ موزے پر مسح کرتے ہیں، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہے؟ جواب درست نہیں. موزے یعنی چمڑے کے موزے نہیں، ساکس، اس پر مسح جائز نہیں ہے. یہ سلفی غیر مقلدین اس پر بھی مسح کرتے ہیں. بس اگر کوئی شخص ساکس پر مسح کر کے نماز پڑھائے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. غیر مقلد امام کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟
اتفاقاً پڑھ لی گئی ہو تو نماز درست ہے، باقی مستقل کسی غیر مقلد امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کسی غیر مقلد کو اپنی مسجد میں امام نہیں بنانا چاہیے، غیر مقلد کو اپنی مسجد میں امام نہیں بنانا چاہیے، ان کی کوئی مسجد ہو تو مستقل اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اتفاقاً اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں بھی وہی ہے کہ مقتدی کے خیال میں اگر امام نے کوئی ایسا کام کیا، سنو یہ بہت باریک مسئلہ ہے، مقتدی کے خیال میں امام نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اس کی وضو ہوئی ہی نہیں، یا ہوئی تھی مگر ٹوٹ گئی، کتنا نکلا؟ وہ تو ابھی برابر نہیں بتا رہا، وہ بھی نہیں بتا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، ایرر بتا رہا ہے۔ اچھا کیا یا ہوئی تھی مگر کوئی امام نے ایسا کام کیا جس سے وضو ٹوٹ گئی، تو ایسے مقتدی کی اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، جو مقتدی جانتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے مقتدی نے دیکھا کہ امام نے وضو کی اور سوکس پر مسح کیا، یا یہ غیر مقلدین تو سوکس نہیں بوٹ پر بھی مسح کرتے ہیں، اور یہ بوٹ پر بھی ننگے پیر پر بھی مسح کرتے ہیں، عجیب و غریب قوم ہے۔ اب وہ کھڑا ہو کر امام بن کر نماز پڑھا رہا ہے، اس مقتدی کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی، کیونکہ مقتدی کے خیال میں امام کی وضو ہی نہیں ہوئی تو نماز کہاں سے ہوگی؟ حضرت تھانوی قدس سرہ کا واقعہ لکھا ہے ایک کتاب میں کہ انہوں نے کانپور میں ظہر کی نماز یہ غیر مقلد عالم کے پیچھے پڑھی، پھر عصر کا جب وقت ہوا، ظہر اور عصر میں کافی فاصلہ ہوتا ہے جیسے آج کل یہاں بھی ہوتا ہے، تو جب عصر میں وہ غیر مقلد عالم نے وضو کی تو حضرت تھانوی نے دیکھا کہ انہوں نے کپڑے کے موزوں پر مسح کی، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چنانچہ حضرت تھانوی نے عصر کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں پڑھی، اور ظہر جو اس کے پیچھے پڑھی تھی وہ بھی دوبارہ پڑھی، کیونکہ جب عصر میں وہ مسح کر رہا ہے تو ظہر میں بھی اسی پر مسح کر کے اس نے پڑھائی ہوگی، تو ظہر کی نماز بھی لوٹائی اور عصر کی نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھی۔ یہ تو مثال تھی اس کی کہ مقتدی کے خیال میں امام کی وضو ہوئی ہی نہیں تو اس کے پیچھے اقتداء کرنا اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقتدی کے علم میں یہ بات آئی کہ امام کی وضو تھی، وہ وضو ٹوٹ گئی، مقتدی کے خیال میں، امام کے خیال میں نہیں ٹوٹی۔ جیسے ایک شافعی ہے، دوسرا حنفی ہے، حنفی نے وضو کی، وضو کرنے کے بعد کسی عورت کو پردے کی آڑ کے بغیر ہاتھ لگایا، ہاتھ پر ہاتھ لگایا تو وضو ٹوٹ گئی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتی۔ اب یہ شخص جو حنفی ہے اس کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹی، اور دوسرا شافعی ہے، اس نے دیکھا کہ اس نے یہ کیا، اس کے نزدیک وضو ٹوٹ گئی۔ اب اگر یہ حنفی نماز پڑھائے گا تو اس کے پیچھے ہی شافعی کی نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اس کی امام کی وضو ٹوٹ چکی، اگرچہ اس امام کے نزدیک نہیں ٹوٹی مگر مقتدی کے خیال میں تو امام کی وضو نہیں ہے۔ دوسری مثال لو الٹی، ایک شخص ہے، اس نے خون ٹیسٹ کروانے کے لیے سوئی لگائی، ہوا
اس میں جب شوگر ٹیسٹ سے کافی خون نکلتا ہے، تیسری دوا رکھتے ہیں تو وہ اتنا خون نکلتا ہے، وضو ٹوٹ گئی. مگر وہ شافعی تھا. امام شافعی کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتی. استنجے کے 2 راستوں کے علاوہ کہیں سے بھی خون نکلے، پیپ نکلے، پلٹی ہو، قے ہو، وامٹ ہو، ان کے یہاں وضو نہیں ٹوٹتی. ایک دوسرا حنفی ہے، اس کے اندر وضو ٹوٹ جاتی ہے، ہمارے اندر وضو ٹوٹ جاتی ہے. تو ایک شخص نے خون ٹیسٹ کروایا، خون نکلا اور اس نے وضو نہیں کی. کیوں؟ وہ شافعی ہے. مگر ایک حنفی نے دیکھا تو حنفی کے نزدیک اس کی وضو ٹوٹ گئی. اب اگر یہ شافعی نماز پڑھا ہے تو اس کے پیچھے اس حنفی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مقتدی کے خیال میں امام کی وضو ہی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کہاں سے نماز ہوگی؟ جماعت اسلامی والے امام کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ اس کا حکم وہی جو غیر مقلد کا حکم ہے، وہی جماعت اسلامی کا حکم ہے. یہ دونوں چھوٹے بڑے بھائی ہیں. چھوٹا بھائی کون ہے، بڑا کون ہے، وہ آپس میں طے کر لیں. بدعتی امام کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ اس کا بھی جواب وہی جو جواب ان 2 کا ہے، وہی بدعتی امام کا جواب ہے. ٹخنے ڈھکے ہوئے امام کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ جواب درست ہے. ایک امام وہ جو اس کا فعل ہے، وہ جو ٹخنے اس نے کرتا پہن رکھا ہے ٹخنوں سے نیچے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کی وجہ سے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، مگر مقتدی کی نماز اس کے پیچھے درست ہے. ایک امام صاحب جن قراءت کا فرض نماز میں پڑھنا مستحب ہے وہ اکثر نہیں پڑھتے. ایک امام صاحب جن قراءت کا فرض نماز میں پڑھنا مستحب ہے وہ اکثر نہیں پڑھتے، اور جگہ سے پڑھتے ہیں. کیا اس طرح پڑھنے سے ترک مستحب سب پر ہے یا صرف امام صاحب پر ہے؟ کسی پر نہیں، کسی پر نہیں ہے، نہ امام پر نہ مقتدیوں پر. کیوں؟ یہ کہہ رہا ترک مستحب کا گناہ. ترک مستحب میں گناہ ہی نہیں ہے، مستحب کے چھوڑنے میں کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں. بس آپ اتنا پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ترک مستحب صرف امام کے حق میں ہے یا سب کے حق میں؟ ترک مستحب کا گناہ اس کا ہوتا ہی نہیں. گناہ صرف فرض چھوڑو گناہ ہوگا، واجب چھوڑو گناہ ہوگا، اور سنت مؤکدہ کو دائماً چھوڑ دے تو گناہ ہوگا. اور کبھی کبھار ظہر کے پہلے کی سنتیں اس نے نہیں پڑھی، کوئی گناہ نہیں. سنت مؤکدہ اگر مستقلاً چھوڑتا ہے، جو رات دن میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں وہ پڑھتا ہی نہیں، یا کوئی خاص سنتیں نہیں پڑھتا تو گناہ ہوگا. اور اگر کبھی کبھی سنت مؤکدہ کو چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں. پر سنت غیر مؤکدہ ہے، اور جو سنت غیر مؤکدہ ہے یہی مستحب ہے اور مندوب ہے، اس میں گناہ ہے ہی نہیں. بس یہ اس کا سوال کرنا کہ ترک مستحب کا گناہ، ترک مستحب میں تو گناہ ہے ہی نہیں. مفتی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ سود دینے والا فاسق ہے بغیر مجبوری کے. میں نے تو نہیں فرمایا ایسا. سود دینے والا فاسق ہے یہ تو میں نے نہیں کہا. جبکہ ایک شخص 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اور سود بھی دیتا ہے. اور تبلیغ والے اکثر اپنے بیانوں میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا تب جا کر مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ کیا فاسق کی طرف بھی اللہ محبت کی نگاہ دیکھتا ہے؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ
بغیر مجبوری کے سود دینا اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا سود لینے کا گناہ ہے. اور سود لینا حرام ہے اور بہت بڑا حرام ہے. اور جو ایسے گناہ کبیرہ کا مرتکب کرے گا وہ فاسق ہوگا. تو لینا بھی فسق ہے، دینا بھی فسق ہے. یہ ساری عمارت اس نے کھڑی کر رکھی. میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا بھائی کہ سود بغیر مجبوری کے سود دینا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا لینا. دوسری بات جو اس نے کہی ہے کہ تبلیغ والے یہ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تب جا کر آدمی مسجد میں آتا ہے. یہ تبلیغ والوں کی بے صفے کی بات ہے. اور تبلیغ والے اپنے بیانات میں، تبلیغ والوں میں علماء نہیں، جو ان کے جاہل ہیں ان میں ایسی بے پر کی اڑاتے ہیں جس کی نہ کوئی سر پاؤں ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے. یہ بے صفے کی بات ہے. ہم ایک حقانی صاحب گزرے ہیں، وہ بڑے بھلے آدمی تھے. وہ جب وہ بیان میں ہانکتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی دیکھو بے صفے کی سنا رہا ہوں. تو لوگ پوچھتے بھائی ہانکا، ایک ہانک دی. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اب بے صفے کی سنو. اور یہ تو اللہ کے بندے تبلیغ والے تو کیا بے صفے کی ہانکیں گے؟ اور کہاں سے شروع فرمایا ہے کہ اب لوگ تو یہ سمجھیں گے حضور نے فرمایا ہوگا. فرمایا ہے کہ پتہ نہیں کس نے فرمایا ہے کہ یوں اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ لوگ دھوکے میں آتے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. ہمیشہ فرمایا ہے کہ یہاں سے شروع کریں گے. مجمع تو یہ سمجھے گا کہ فرمایا ہے کہ یعنی اللہ میں نے فرمایا ہوگا یا حضور نے فرمایا ہوگا. اور ان کی مراد کیا ہے؟ ان کے ساتھیوں میں جو پہلے تقریر کر چکا اس نے یہ ہانکا تھا تو یہ بھی ہانک رہا ہے. بہت گڑبڑیں چل رہی ہیں دین کی باتوں کے تعلق سے. ہم تو پوری دنیا میں گھومتے ہیں، مرکز والے بھی سمجھا کے تھک جاتے ہیں، مگر عوام کا، جاہلوں کا مسئلہ ان سے بھی بے قابو ہو گیا. اور یہ جو ملک ہے یہاں تو پھر بھی تھوڑا قابو میں ہے مسئلہ. کیوں؟ یہاں ذہین ہے، یہاں تو فوراً لوگ اعتراض کرتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں جو کہنا ہو بک دو، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. تو وہاں یہ تبلیغ والے عجیب عجیب باتیں ہانکتے ہیں. یہاں تو ڈرتے ہیں کیونکہ یہاں تو کوئی بھی بات کہیں تو کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. امریکہ میں بھی میں نے دیکھا کہ لوگ تبلیغ والے بہت محتاط باتیں کرنے میں، کیوں کوئی بھی سوال کرے. ہمارے یہاں کوئی سوال کرنے والا ہے ہی نہیں، جو کہہ دو سن لیتے ہیں. تو وہاں عجیب عجیب ہانکتے ہیں اور وہ ہمارے پاس میں رپورٹ آتی ہے کیسے اور پاگل پن کی باتیں کرتے ہیں. ایک نے تقریر کی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا لاٹھی ڈالو، انہوں نے لاٹھی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے. جانتے ہو کیوں بھاگے؟ انہوں نے ایمان پر محنت نہیں کی تھی، ان کا ایمان پکا نہیں ہوا تھا اس لیے بھاگے تھے. ایسے ایسے پاگل پن کی باتیں کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ ایک صاحب مولانا ہیں، قاری ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، بھینس کا انڈا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن اڑ بھی ہیں. کیا ہے بتائیں؟ جب بھی وہ میرے سامنے آتے ہیں تو دانشتہ طور پر میرے سر سے 2 فٹ اوپر دیکھنا چاہیے. لا حول ولا قوت. ایسے فضول باتیں کرتے ہوئے تو کوئی اللہ حاصل نہیں ہے. سوال آئینہ کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. آئینے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. یہ خود ہی فتویٰ دے رہا ہے کہ آئینے کے یعنی آپ ایسے کھڑے ہوں کہ آپ خود آئینے میں نظر آ رہے ہوں. آئینے کے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ آپ خود اپنا ذیل سایہ آئینے میں نظر آتا ہے. مکروہ تحریمی ہے. کاذب مکروہ تحریمی ہوگی. خود ہی فتوے دیتا ہے اور پھر سوال کرے گا. خود ہی سب فتوے دیں گے مکروہ تحریمی ہے. کہاں سے مکروہ تحریمی ہوگی؟ ہمارے یہاں جو کلاک جماعت خانے کے ختم پر لگا ہے، آیا اس سے ستھرا ہو سکتا ہے؟ کہاں لگا ہے بھائی؟
ہاں یہ مسئلہ پوچھنے کا ہے، وہ پہلا تو فضول ہے۔ ہمارے یہاں جو گلاس جماعت خانے کے خط پر پہلے وہ دیوار لگی ہے، آیا اس سے ستھرا ہو سکتا ہے؟ جواب یہ کہ ہو سکتا ہے۔ ستھرا کے لیے کوئی اور چیز لگانا ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھو ستھرا نام ہے، ایک لکڑی ہے، کتنی موٹائی میں؟ موٹائی میں اس انگلی کے بقدر۔ یہ انگلی آپ نے بائیں آنکھ کے سامنے وہ لکڑی کھڑی کر کے آپ نے نماز شروع کی، یہ ستھرا ہو گیا۔ اب سامنے سے کوئی بھی گزرے گا تو گزر سکتا ہے۔ تو کیا یہ انگلی کے بقدر موٹی لکڑی مانے بنے گی جو سامنے سے گزرے وہ نظر نہ آئے؟ وہ تو سارا نظر آئے گا اور گزرے گا۔ تو جب اس سترے میں سامنے سے گزرنے والا نظر آئے اور کوئی حرج نہیں، یہ کانچ لگا ہوا ہے، اگر اس میں سامنے سے گزرنے والا نظر آتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر فرض نماز جماعت کے بعد دعا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے اللہ سے مانگو، اور اپنی جون سی بھاشا تم جانتے ہو اس میں مانگو۔ مانگنے کا ڈھونگ مت کرو، مانگو، مانگنے کا ڈھونگ مت کرو۔ مانگنے کا ڈھونگ کیا ہو؟ لوگ آتے السلام علیکم، وعلیکم السلام، دعا میں یاد رکھنا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا دعا کروانی تجھے؟ کہتا ہے یہ ڈھونگ کر رہا ہے، اس کو کوئی دعا نہیں کروانی۔ یہ تقیہ کلام ہے، دعا میں یاد رکھنا، کوئی دعا نہیں کروانی، اس کے ذہن میں کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، یہ صرف ڈھونگ ہے، تقیہ کلام ہے۔ دعا کروانا کیا ہے کہ بزرگوں سے دعا کرواؤ۔ دعا کروانے مطلب ہے کہ آپ کا کوئی ایک اہم کام پھنسا ہوا ہے تو آپ جائیے اور بزرگوں سے جا کر کہیے کہ حضرت میرا یہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ، یہ دعا کروانا ہے۔ اور یہ تو مسافہ کرتے ہیں، کوئی نہ دعا دیتے ہیں نہ لیتے ہیں۔ مسافہ ہم کرتے ہیں، ہم مسافہ کرتے ہیں تو نہ کوئی دعا دیتے ہیں نہ لیتے ہیں۔ کیا کہ دعا میں یاد رکھنا، ارے کیش تو کوئی سودا کیا نہیں اور ادھار معاملہ کر رہا، دعا میں یاد رکھنا۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ کس کو فرصت ہے کسی کو یاد رکھنے کی؟ بازا بازا تو کہتا ہے میرا نام جاوید ہے، ارے ہے تیرا جاوید، دنیا میں ہزاروں جاوید ہے، میں کہاں تک لسٹ پوری بنا کر جیب میں رکھوں گا تیرے لیے؟ چاہیے یہ کہ آپ مسافہ کریں، کیش سودا کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ دو مسلمان ملتے ہیں اور دونوں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور دونوں اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں تو دونوں کی بخشش کر دی جاتی۔ جب آپ کی نئی ملاقات ہو کہیے السلام علیکم، وہ کہے گا وعلیکم السلام۔ یہ سلامتی دنیا کی ہے کہ اللہ دنیا میں آپ کو تمام الاؤں بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اس نے بھی جواب دیا، یہی دعا دی کہ اللہ آپ کو بھی تمام الاؤں بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ پھر مسافہ کرو۔ اگر کوئی جان پہچان نہیں ہے تو بس سلام، جواب سلام کافی ہے۔ یہ تحیت الاسلام ہے، یہ تحیت الاسلام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو چاہے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، یہ دعا تو دینی لینی چاہیے۔ پھر اگر جان پہچان ہے، معرفت ہے، تو اب مسافہ کرو اور مسافے کے ساتھ ہر ایک دعا کرے اور زور سے کرے اور دوسرے کو سنائے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میری بخشش کریں اور آپ کی بخشش کریں۔
وہ بھی یہی دعا کرے. پھر جب مزاج پرسی کریں ہاؤ آر یو، تو ہر ہاؤ آر یو کے جواب میں کہنا الحمدللہ. ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنی. تو یہ 4 باتیں اکٹھا ہوں گی. 2 مسلمان، پہلی بات 2 مسلمان ملیں اور مصافحہ کریں. دوسری بات دونوں اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہیں. یہ یغفر اللہ لنا ولکم کہے، وہ بھی یغفر اللہ لنا ولکم کہے. اس کا کہا وہ سنے، اس کا کہا یہ سنے. اور چوتھی ہاؤ آر یو کے جواب میں اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ کہیں. یہ 4 باتیں اکٹھا ہوں گی تو ان دونوں کی بخشش کر دی جائے. یہ حدیث میں، ابو داؤد شریف کی حدیث میں. بس 2 کافر ہیں یا ایک مسلمان اور ایک کافر ہے، مسافر کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. 2 مسلمان ملے اور خوب دعائیں دی مگر مصافحہ نہیں کیا، یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. 2 مسلمان ملے، مصافحہ کیا، مگر یہ بخشش اللہ کی نہیں مانگی، اللہ سے بخشش نہیں چاہیے، بیکار ہے مصافحہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بخشش نہیں ہوگی. یہ بھی کر لیا، مگر اس کے بعد میں جب سوال ہوا کہ بھئی کیا حال ہے مزاج شریف، کہ آج فلو ہو گیا ہے ہاسپٹل جا رہا ہوں. یہ سوال تھا. مزاج شریف، اس نے کہا رات فلو ہو گیا ہاسپٹل جا رہا ہوں، تو وہ ثواب گیا بخشش کا. وہ ثواب تو اس صورت میں ہے جب ہر حال میں اللہ کی تعریف کرو. یہ بات کہنی ہے، انفارم کرنا تو کرو، بعد میں کرو. پہلے کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، رات فلو ہو گیا تھا ہاسپٹل میں جا رہا ہوں. اب کہو رات فلو ہوا تھا ہاسپٹل میں جا رہا ہوں، لیکن پہلے کہو الحمدللہ. تو یہ 4 باتیں جب اکٹھا ہوں گی تب گناہوں کی بخشش ہوگی. حدیث شریف میں یہ کیا دعا دی؟ اللہ میری بخشش کرے اور آپ کی بخشش کرے. السلام علیکم وعلیکم السلام. یہ تو دعا تھی دنیا کی سلامتی کی، کہ آپ دنیا میں اللہ بلاؤں سے محفوظ رہیں، آپ بھی مصیبتوں سے محفوظ رہیں. یہ دنیا کی دعا تھی. اور یہ آخرت کی ہوئی بخشش، آخرت میں ہونی ہے کہ اللہ آپ کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے، اللہ آپ کی بخشش فرمائے. بتلاؤ اب کوئی دعا کا درجہ باقی رہا؟ کوئی دعا کا درجہ باقی رہا؟ اس سے بڑی آخرت میں جہنم سے چھٹکارا مل جائے، یہ دعا دے دی، اس سے بڑی کوئی دعا ممکن ہی نہیں. اب مسلمان آپس میں ملتے ہیں، حدیث میں یہ دعا آئی ہے، یہ دعا نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. کیش سودا نہیں کرتے، کہتے دعا میں یاد رکھنا. کون کسی کو یاد رکھتا ہے بھائی؟ ارے ہاتھ کے ہاتھ تو دعا دے، اور تو دے گا تو ہم سے لے. بلکہ لوگوں میں اتنا اس مسئلے سے ناواقفیت اس درجے ہو گئی ہے کہ یہاں بیٹھا ہے اٹھ کر آئے گا السلام علیکم، یہاں بیٹھا ہے اٹھ کر آ کر کہے گا السلام علیکم. گویا السلام علیکم مسافر کی دعا ہے. لوگوں کو یہ سمجھ گیا کہ السلام علیکم مسافر کی دعا ہے. بلکہ ہم میرے یہاں تبلیغ جماعتیں، ہمارے دیوبند میں بہت جماعتیں آتی ہیں، تو ہم سے ملنے کے لیے آتی ہیں. تو 20-25 آدمی ہوں گے اور ان کا امیر کہے سلام کرو حضرت سے مصافحہ کرو، سلام کرو حضرت سے مصافحہ کرو، سلام کرو حضرت سے مصافحہ کرو. وہ تعلیم یہ دے رہا ہے کہ السلام علیکم کر کے مصافحہ کر لینا، کام ہو گیا. حالانکہ السلام علیکم تو ایک مسلمان سڑک کے اس کنارے جا رہا ہے، ایک مسلمان اس کنارے جا رہا ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام، اس کے لیے ہاتھ ملانا کیا ضرور ہے؟ ہاتھ ملانا تو آگے کا مرحلہ ہے. اور اس کی ابو داؤد شریف کی حدیث میں یہ سب تفصیل آئی جو میں نے بتلائی. مسلمان اتنے بے خبر ہو گئے کہ جو مسنون دعائیں چھپتی ہیں نظام الدین سے، اس میں بھی مسافر کی دعائیں. ساری دنیا کی دعائیں ہیں، مسافر کی دعا اس میں بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ وہ کتاب جس نے لکھی ہے وہ
حسن حسین جزری کی حسن حسین سے اور نووی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الاذکار سامنے رکھ کر لکھی ہے، تو وہ اذکار کی کتابیں ہیں، ادعیہ کی کتابیں نہیں ہیں۔ اب یہ کوئی ذکر تھوڑا ہی ہے، مسافر کے وقت یغفر اللہ لنا ولکم کہہ رہے ہیں تو دعا ہے، یہ کوئی ذکر تھوڑا ہی ہے۔ وہ دونوں کتابیں ذکر کی نہیں، ذکر کی ہیں، دعاؤں کی نہیں ہیں۔ یہ حدیث اتفاق سے وہاں نہیں آئی تو مسنون دعاؤں میں نہیں آئی، مسنون دعاؤں میں نہیں آئی تو مسلمان سے غائب ہو گئے، مسلمان بے خبر ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، حقیقی معنی میں ہاں کبھی دعا کروانی ہے، واقعی دعا کروانی ہے تو جاؤ بزرگوں کے پاس، پوری نیت ارادہ لے کر جاؤ کہ اس کام کے لیے جا کر عرض کرو۔ پھر جو بزرگ ہیں ان سے جا کر کہا کہ حضرت یہ گاڑی پھنس گئی ہے اور یہ معاملہ ہے، تو بزرگ کے احوال سے 3 احوال طبقیں گے، یا تو وہ صاف جواب دے دے گا بھیا کسی اور سے جا کر دعا کرو، میں نہیں کروں گا، صاف جواب دے گا 2 ٹک۔ یہاں بھی بزرگوں کا عجیب حال ہو گیا، ہر ایک سے کہ اچھی بات، ہر ایک سے کہ اچھی بات تو کرنی نہیں ہے، دل میں یہ ہے کہ کرنی نہیں ہے، اور ہر ایک سے اچھی بات ہے دعا کریں گے بھائی دعا کریں گے، اور کرنی نہیں ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، نہیں کرنی ہے۔ بعد میں دل پر شرح صدر ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے دعا نہیں کرنی تو صاف کہہ دو بھیا کسی اور کے پاس جا کے دعا کراؤ، میں معافی چاہتا ہوں، ہو گیا وقت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دل کھل گیا دعا کرنے کے لیے، تو چاہے ابھی دعا کرو چاہے وعدہ کرو، یا تو ابھی دعا کر لو نمٹ لو، اور ابھی دعا نہ کرو تو وعدہ کرو، اور دوسرے وقت میں یاد رکھ کر اس کے لیے دعا کرو۔ اور تیسری صورت درمیان کی ہے، نہ انکار نہ اقرار، نہ دعا کرنے کو جی چاہے نہ کرنے کو۔ اس وقت کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ایسا ہی ایک شخص آیا سہارنپور سے، مقدمہ تھا قتل کا، اور کورٹ میں مقدمہ تھا، اور وہ قتل کیا نہیں تھا، اس نے جھوٹا نام تھا اس کا۔ حضرت گنگوہی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ کل یا پرسوں مقدمے کی آخری تاریخ ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ تو حضرت سن کر خاموش ہو گئے، وہ اٹھا ہی نہیں، بیٹھا ہی رہا۔ تو حضرت نے ایک پرچے پر لکھ کر کے موڑ کر تعویذ بنا کے اسے دے دیا کہ لے اسے لے جائے، جب کورٹ میں جائیے اس کو ساتھ میں لیتے جائیے۔ وہ مقررہ تاریخ پر گیا، اللہ کے فضل سے وہ بری ہو گیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، وہ یہ سمجھا کہ حضرت کی تعویذ کی برکت سے کامیابی ہو گئی۔ اب جو اسے کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا الہی بندہ جانتا نہیں اور یہ بندہ مانتا نہیں، تو جانے تیرا کام۔ یہ لکھا تھا کہ الہی بندہ جانتا نہیں، یہ بندہ مانتا نہیں، اٹھتا ہی نہیں، تو جانے تیرا کام۔ لپیٹ کر کے دے دیے، لے اسے جیب میں رکھ کر جائیے کورٹ۔ یہ وہ حالت ہے جب قلب منشرح نہیں ہے، نہ دعا کرنے کے لیے منشرح نہ کرنے کے لیے منشرح، تو پھر اس وقت میں ایسا جواب دیا جاتا ہے۔ خیر یہ سوال باقی ہے، اس کو پھر دیکھیں گے۔